بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فعن یزید بن عبد اللہ القصری رضی اللہ تعالی عنہ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يزيد أتحب الجنة قلت بلى يا رسول الله وقال فأحب للناس ما تحب لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، ہم نے دو جملے ایک حدیث پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں اسی حدیث پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی یزید بن عبداللہ القصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہم دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے مدینہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچا، ایمان لائے، دین سیکھا، ایک عرصے تک ہم آپ کی خدمت موجود رہے۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، یا یزید اتحب الجنہ، یزید کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ خواہش ہے جنت میں جانے کی؟ اب ذرا غور کریں، ایک تو صحابی ہیں، توحید ہے، ایمان ہے، روزے نماز کی پابندی ہے، اور وہ آنکھیں ہیں جو اپنے اللہ کے نبی کا دیدار کر رہی ہیں۔ کتنی خوبیاں تھیں، لیکن اللہ سے فرمایا کہ جتنا کچھ تم نے آج تک کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے کچھ اور چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یا یزید اتحب الجنہ، جنت میں جانے کی خواہش ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ یزید بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اتنی دور دراز کا سفر کیا، ہجرت کیا، وطن چھوڑا، ماں باپ کو وہاں ترک کیا اور آپ کی خدمت میں آئے ہیں اسی مقصد کے تحت وہ دین اپنائے جس دین کی برکت سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ تو جو کچھ آپ نے سکھلایا اس پر عمل تو کر رہے ہیں اور جنت ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آج آپ پوچھتے ہیں جنت میں جانا چاہے تو سب کچھ تو جنت ہی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ تو آپ اتنا دیکھو، جتنا کچھ تم نے کیا ہے جنت میں جانے کے لیے ایک اور بڑی اہم چیز کی ضرورت ہے۔ تحب الجنہ، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو اس ایمان، توحید، روزے نماز، زکوٰۃ، ان تمام نیکیوں کی پابندی کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ کیا؟ ان فاحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے جو خیر و برکت کی چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے تو تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے اللہ جیسے ہم کو نوازا ہے ایسے یہ چیزیں ہمارے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں کو بھی عطا کر دے۔ یہ انسان کے لیے ضروری تحب للناس فاحب للناس ما تحب لنفسک، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، تب تم کہیں جنت میں جاؤ گے۔ دوستو، آج یہ چیز ہمارے مسلم معاشرے سے بہت ہی زیادہ مفقود ہو گئی ہے۔ جب یہ چیز مفقود ہوئی تو ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا ذائقہ، جو چیز ہمارے اندر جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ جب یہ چیز ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی
تو آج ایمان کا کوئی مدہ اور کوئی ٹیسٹ ہمارے پاس باقی نہ رہ گیا، اور جب انسان کو ایمان کا مدہ نہ ملے تو نیک اعمال بھی نہیں کرتا۔ انسان کو جس چیز کا مدہ ملتا ہے اس کو کبھی چھوڑتا نہیں، چھوڑتا اس کو ہے جس میں اس کو مدہ نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنائے کہ جو ہمیشہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان کو دوسرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ دوسری روایت ہے وَأَن تَكْرَهَ لِلنَّاسِ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے ناپسند کرو، یہ دونوں چیزیں ہوگی تب تم جنت میں جاؤ گے۔ حضرت سنن نبی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بھری مجلس تھی، سارے لوگ بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، یا رسول اللہ ہمیں زنا کی اجازت دے دیں، میں بغیر زنا کے ہم گزارا نہیں کر سکتے، آپ ہمیں زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، سارے لوگوں نے کہا مارو کم وقت بھگاؤ، زنا جیسی حرام چیز کی اجازت وہ بھی اللہ کے رسول سے اللہ کے گھر میں لینے کی آ رہا ہے، لیکن اس کی فکر اگر دیکھیں کہ نبی اجازت دیں گے تب میں کروں گا، اس کا ایمان و تقوی ذرا دیکھیں، کرتا نہیں، کرنے کا کی تڑپ ہے، خواہش ہے، لیکن اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ سے فرمایا ڈاکٹر نہیں چھوڑ دو، خاموش رہو، کیا کہتے ہو آگے بڑھو، آگے بڑھو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سمجھ رہا تھا شاید نبی علیہ السلام ہماری بات دور سے سن نہیں رہے ہیں، آنے پر اور قریب آ، جب قریب آ گیا تو پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں زنا کے بغیر ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کا پرمیشن دے دیں، اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام اور غصہ ہوئے کہ قیامت ابھی بھی خاموش نہیں ہوتا، وہی ایک رٹ لگائے۔ اللہ سبحانہ اور آگے آؤ، وہ بیچارہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میری بات اللہ رسول سننے لے، آگے بڑھتا، آگے قریب آیا، کچھ کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، اور غصہ اور آگے آ جاؤ۔ اب لوگ سمجھتے ہیں اللہ رسول قریب پکڑ کے جائے گا، گرفتار کروائیں گے، پکڑ لیں گے، دو چار تھپڑ ماریں گے، کیونکہ بدتمیز انسان ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے کھلے عام۔ جب قریب آیا تو اللہ رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ اذن لی فی الزنا، کہ اچھا ٹھیک ہے، زنا تو کرنا چاہتا ہے اللہ۔ اتحب لأمی کا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی انسان تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، اللہ رسول نہیں، میرے ماں باپ قربان ہو، میری ماں کے ساتھ کوئی کرے ظالم کی گردن ماڑوں گا۔ آج میں چرما نہیں۔ اتحب لأختک، کیا تو یہ گوارا ہے، پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی حرام زنا کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، اللہ رسول ہرگز نہیں، میرے ماں باپ پر قربان ہو، میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری بہن پہ کوئی غلط نگاہ ڈالے۔ آنے میں چل، بہن کو نہیں۔ اتحب لخالتی، کا خالہ تیری ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، تو کیا تیری خالہ کے ساتھ کوئی حرکت کرے تجھے منظور ہے؟ کہتا ہے لا واللہ جعلنی اللہ فداک یا رسول اللہ، اللہ رسول ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے خالہ کے ساتھ۔ چل خالہ نہیں، ولی امتی کا، تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے تھا؟ تمام محرم عورتوں کا تذکرہ کیا، ہر ایک کے جواب اس نے کیا کہا کہ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فدا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم کیسے مسلمان ہو، اللہ اکبر، کیسے مسلمان ہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے، جو چیز لوگ نہیں پسند کرتے اس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیسا مسلمان ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہے وہی دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ناپسند کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے بلایا اور نبی علیہ السلام نے
چونکہ دیکھیں برائی کی تڑپ پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوا، لیکن برائی نہیں کیا، کیوں؟ سوچتا ہے اللہ کا رسول اجازت دیں گے تب۔ اللہ اکبر، اللہ رسول کا بھی دل باغ باغ ہوا کہ برائی کرنے کے پہلے اجازت مانگ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، برائی کرنا چاہتے لیکن اجازت لے لینے کے بعد آگے بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور سینے پر رکھنے کے بعد فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ قسمت جاگ اٹھی تھی اس کی تین، کیوں؟ عقیدہ اللہ کے رسول اجازت دیں گے تب میں برائی کروں گا، اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کے جذبہ تھا۔ تو آپ نے تین بڑی دعا دی۔ نمبر ایک، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل میں زنا کی جو بیماری اور ایک شوق پیدا ہوا ہے، خواہش، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہر قسم کے برائی سے پاک کر دے۔ پہلی دعا دی، کیوں؟ سارا معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا۔ پہلے دل چاہا، پھر وہ برائی کرنے کے لیے تیار ہوا، تو اللہ رسول نے سب سے پہلے دعا دی اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو برائی کے جذبات سے پاک کر دے، اللہ کے رسول کی دعا۔ نمبر دو، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے، حلال طریقے سے استعمال ہو، کبھی حرام کام نہ کرے۔ نمبر تین، واغفر ذنبہ، اللہ آج تک اس نے جتنے گناہ کیے ہوں یا آئندہ جتنے گناہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ یہ دعا دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ رسول نے جو دعا دی، ایسی دعا قبول ہوئی کہ وہ شخص زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تھا، باہر نکلتا تو اپنی نگاہ بھی کسی پر اٹھا کر کے نہیں دیکھنا تھا، اللہ نے اس قدر اس کی اصلاح فرما دی۔ تو دوستو، ایک مثال ہم نے دی کہ مومن بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے یہ شرط ہے، جو چیز ہمیں پسند ہو وہی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اچھی چیزیں پسند کریں۔ اگر یہ کریں گے تو کبھی آپ کے دل میں مسلمان بھائی کے متعلق حسد، کینہ، کپٹ نہیں ہوگا، بغض اناد نہیں ہوگا، آپ کا دل صاف ہے۔ نمبر دو، جو چیزیں ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے، ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی چغلی کرے، کوئی ہمارا نقصان پہنچائے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ذات سے بھی ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے اندر دونوں خوبیاں پیدا کر دے۔ اور آخر میں بھی کہیں گے دوستو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہوئے وہی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ناپسند کرو۔ الحمدللہ ہم اور آپ امن و امان سے ہیں، لیکن کل سے آج تک دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا کے اندر کیا ہوا، سمجھ گئے نا؟ اپنے بھائی ہیں۔ سب سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلا سے ہمیں اور آپ کو بچایا ہے۔ نمبر دو، میرے بھائیوں، جو بھائی اور ہماری بہن اس عذاب میں گرفتار ہوئے چلے گئے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ نمبر تین، ان کے ایسا واقعہ جو باقی رہ گئے تھے، ان کے غم میں ہم سب لوگ شریک ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کے لیے ان کا مستقبل بہتر سے بہتر بنا دے۔ نمبر چار، میرے بھائیوں، اگر حکومت اعلان کرے مساعدہ اور اپنے بھائیوں کے تعاون کا، تو دل کھول کر کے اپنے بھائیوں کا تعاون کرے۔ اور کبھی امید ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اعلان کرے کہ ہو سکتا ہے جمعے کو اعلان کرے، میرا جب بھی اعلان کرے تو من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی مصیبت کو دور کرتا ہے، پریشانی کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی بڑی پریشانیاں دور کر دیا کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی مومن بنائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں خیر کی چیزیں، وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں، جو ہمیں ناپسند ہیں سب کے لیے ہم ناپسند کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور جو مسلمان بھائی ہمارے بہنیں لپیٹ میں آئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ ان کے اعزاء و اقربا کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔